جواب دے اس کا. میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا ہے. حضرت استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. بتائیں سامعین، بتائیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا مسلمان ہوگا سامعین؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈر کے بارے یہ جاہل جو قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، یہودیوں کے جیسے قرآن. ارے تو صرف گالیاں دیتا ہے اور سامنے والے کی سنتا نہیں ہے تو کیوں فون کرتا ہے؟ بتا نا تو فون کیوں کرتا ہے؟ جب گالیاں دینے کا ہے تجھے اور سامنے والے کی سنے گا نہیں تو گالیاں پھر کیوں فون کرتا ہے؟ بتا نا تو. اور پھر تو فون کاٹ کے بھاگ جاتا ہے ذلیل ہو کر کے. بول. بتا اپنے بڑوں کے جیسے جو ہے بڑبڑ کرتا رہتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا رہتا ہے، لیکن اپنے بھیجے ہوئے حوالوں پر بات نہیں کر پاتا. تو حرام خور تو زندہ کیوں ہے؟ تو مر، ابھی مر، کتے کی موت مر. میں نے تجھے پہلے بھی کہا ہے میں اپنے بھیجے ہوئے حوالے پر تجھ سے بات کروں گا، شرائط طے کر لے. لیکن شرائط سین، کیونکہ بڑی سین جو ہے نا یہ تمہاری ہی القاب میں سے ہے کہ شیطان ہونا تمہارا اور تمہارے مجدد کا شیعہ ہونا. شیعہ بڑی سن سے، شیطان بڑی سن سے. تو تم کو تو خاص کر کے بڑی سن سے محبت ہونی چاہیے. جب میں شرائط کا نام لیتا ہوں تو تم چڑھتے ہو، کیونکہ شرائط جو چیزیں ہیں نا یہ الگ چیز ہے، یہ اصول ضابطے کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ تم شیطان اور شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے. ذریت نبی کا گستاخ، اللہ کا گستاخ، جھوٹا خدا کا تصور دینے والا، جھوٹے خدا کے پجاری. جب میں نے سورہ کافرون پڑھ کے بتایا کہ جواب دے کہ وہ دیوبندیوں کا معبود ہے، مشرکین کا معبود یا دوسرا معبود ہے، تو کتے کے جیسے بھاگا دم دبا کے. تو سامعین دیکھیں، ایک صرف اس کی زبان دیکھ لیں سامعین، اس کی زبان دیکھ لیں. اسی پر جب میں اس کو پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اس سے سوال کرتا ہوں کہ بتا اگر تیرا بار بار یہ دعویٰ کرنا اور تبرہ کرنا اسی جملے کے ساتھ ہوتا ہے کہ دیوبندی کا دو خدا، جھوٹا خدا، دیوبندی کا مکر خدا تو کہتا ہے، تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو جب جھوٹا خدا ہمارا ہوا اور تمہارا سچا خدا ہوا تو دو خدا الگ الگ ہوا کہ نہیں؟ دیوبندی کا خدا الگ، بریلوی کا خدا الگ، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن جواب نہیں دیتے. اب تو جواب تو دے کہ دیوبندی بریلوی خدا الگ ہے کیا؟ اچھا، لا اعبد ما تعبدون کیا ہے؟ میرا سوال یہ نہیں ہے لا تعبدون ما تعبدون کا نہیں. میرا سوال یہ ہے جو تم دعویٰ کرتے ہو تو کیا اس کے تحت دیوبندی کا خدا اور اب بریلوی خدا الگ ہے کیا؟ اچھا، مطلب قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے تو اس کے تحت مشرکین کا خدا الگ. سوال نہیں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے. کیا دیوبندی کا خدا الگ؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مشرکین جو اپنے معبود کو مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو یا خدا کہتے ہیں یا ایشور جو بھی کہتے ہیں، تو کیا ان کے خدا کو تم گالی دو گے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اللہ کے علاوہ جو کسی اور کی پوجا کرتے ہیں اس کے خدا کو گالیاں مت دو. ہم تو مسلمان تمہارے نزدیک ہیں، تمہارے گھر سے ہمارا اسلام، تمہارا ایمان، ہمارا سنیت میں داخل ہونا تمہارے گھر ثابت ہے. تو ہمارا خدا تو وہی خدا ہے جو خدا جبریل امین کے ذریعے سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن نازل کیا، ہمارا خدا وہی ہے. جب بقول تمہارے اگر ہمارا خدا الگ ہے تو قرآن کی اس آیت کے مطابق وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا تمہاری شریعت میں جائز ہے؟ ارے تو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اس پر ایمان ہے تمہارا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. ہاں، اللہ کے علاوہ ہاں، جس نے دوسرے معبود بنائے، دوسرے معبود کی عبادت کی، اس کے معبود باطل معبود، اور وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب یہ بتاؤ کہ نہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود، یعنی جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا چاہے کوئی بھی ہو، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ وہ جیسے دیوبندی نے بنایا جھوٹے خدا کو. نہیں، جو میں سوال کر رہا ہوں جواب نہیں ہو رہا ہے اس کا. جو میں سوال کر رہا ہوں تم نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود مانتے ہیں، عبادت کی پرستش کرتے ہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے. اس میں سب مراد ہے، یعنی جن افراد اور شخصیت کی پوجا کی ہے، معبود بنا ہے، وہ سب جہنم میں جائیں گے، یہی مراد ہے؟ ارے جس نے پوجا کیا اور جن کی پوجا کی، جن کو خدا بنایا، وہ سب جہنم میں جائیں گے. ہاں. اچھا، ماشاء اللہ. چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیا چیز؟ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی نہیں.
मुशरिकीन वो जो मुजस्समा जो बुत बनाया है, जैसे तुमने तसव्वुर में बुत बनाया है झूठे खुदा का। तसव्वुर नहीं, यहाँ कहा जब याद तुमने कहा इन्नकुम मा ताबुदून मिन दुनिल्लाह हसबु जहन्नम, अल्लाह के अलावा जिसको माबूद माना है, अल्लाह माना है, चाहे वो किसी को भी माना हो, अल्लाह माना हो, क्या वो सब जहन्नम में जाएंगे? यही मुराद है? हाँ। हैं? अरे तो किसी को क्या मतलब, तुम किसी से क्या लेता, पहले बता। जो मैं सवाल पूछ किसी से भी, किसी को भी हो, जब तुमने आयत पेश कर दी इसमें सब दाखिल हो गए हैं ना, कि जिसको भी मुशरिकीन ने खुदा बनाया हो, इलाह बनाया हो, माबूद बनाया हो, सब इसमें दाखिल हैं। मैं वजाहत कर दे रहा हूँ, सुनो, अब वजाहत कर रहा हूँ, सुनो। जिस तरह यहूद और नसारा ने, ठीक है, माबूद बनाया, बुत बनाया, ठीक है। यहाँ पे यहूद नसारा है, इन्नकुम मा ताबुदून मिन दुनिल्लाह हसबु जहन्नम, यहाँ सिर्फ यहूद नसारा मुराद है, वहाँ नाम लिखा हुआ है यहूद नसारा का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है मुजस्समा बना करके, हाँ, उसको जो है उसकी इबादत की, हाँ, खुदा तस्लीम किया, हाँ, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का मुजस्समा बना करके, हाँ, हाँ। तो ये सारे मुजस्समा भी जहन्नम में जाएगा और वो बनाने वाले, उसकी इबादत करने वाले। जिस तरह देवबंदी ने तसव्वुर में झूठा खुदा बनाया, तो ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी जहन्नम में जाएगी। सुनो, तुम्हारा झूठा खुदा नज़ीर, मैं जो कह रहा हूँ इससे मुराद ही है कि ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम जो फोटो है वो भी जहन्नम में जाएंगी। उनके बुत जाएंगे जहन्नम में, उनके बुत। ये कहाँ लिखा है? उनके जो बुत बनाए गए, ये कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम जो बुत है वो भी जहन्नम में जाएगा? कहाँ लिखा है? हाँ, अच्छा, तो कौन जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ, तूने कहा है तो बता कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, किसने खुलासा किया है इसका? तूने जो जुमला तुमने जो पाक हस्तियों के मुतालिक जुमला इस्तेमाल किया कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम की बुत क्यों ना हो, उसकी पूजा की, वो दोनों की बुत जो तस्वीर जो है जहन्नम में जाएगी। ज़रा इसका हवाला दे मुझे आप। तो वो बुत जहन्नम में नहीं जाएंगे? तूने कहा ना, मुझे क्यों पूछ रहा है? हवाला तू दे ना, मुझसे क्यों पूछ रहा है? कहा तूने और मुझसे पूछ रहा है, तो हवाला दे उसका। बस देखो, ये डर गया। तुमने दावा किया दलील के मुताबिक मकर मैं कर रहा हूँ और मुझे बोल रहा है मैं डर गया। देखो सामीन, कितनी मकारियत देखो इनकी, दज्जालियत देखो इनकी, इनका मकर फ़रेब देखें। ये दावा कर रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम उनको भी जहन्नम में डाला जाएगा तस्वीर के शक्ल में। ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर को भी जो है उनके शक्ल में जो उनको जहन्नम में डाला जाएगा, इसका दावा ये है, दलील के मुताबिक कर रहा हूँ। मुझे बोला डर गया ये। हाँ, बुतों को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। तूने मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, उनकी तस्वीर का नाम लिया है कि उनके तस्वीर को जो है वो शक्ल के एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम है, उन दोनों को जहन्नम में डाला जाएगा। तो इसका जवाब मुझे दे, हवाला मुझे दे। क्या जी? इसका हवाला मुझे दे तू। अरे मुझे बुतों को डाला जाएगा, बुतों को जहन्नम में। मुझे इसका हवाला दे। तूने जो मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया है कि उनकी जो शक्ल है, उनकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल को भी और मरियम अलैहिस्सलाम की शक्ल को भी जो है वो जहन्नम में डाला जाएगा। मुझे इसका हवाला तू जल्दी अभी दे। इधर उधर मत भाग, तू इधर उधर मत भाग। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझसे नहीं, मैं तुझसे दलील के मुताबिक कर रहा हूँ। तुझसे मैं दलील मांग, तुझे कोई सवाल नहीं करना है, कहीं भागना नहीं है, कोई मौजू नहीं बदलना है। फ़ोन खुद करता है मरदूद, ज़बान पे गंदगी होती है, सबे सनाबिल की इबारत के को अमल करते हुए शराब तर्स पे क्या आता है, लोगों का वक्त बर्बाद करता है। इन खबीसों को कुछ काम नहीं है, जब चाहे सुअर की तरह मुँह उठा के फ़ोन कर दे, लेकिन ऐसा फंसता है जब दलील का मुतालबा करते हैं तो गालियाँ देता है, यहाँ भागता है। मुझे वो दलील देख कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की जो तस्वीर है, उन दोनों की तस्वीर, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम को तस्वीर के शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। मुझे हवाला दे इसका। लेकिन किसी चीज को पहले वाज़ेह तो किया जाए कि इस मामले में ये मुत्तफिक है या मुखालिफ। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, वो बाद में। पहले तो उसकी दलील दे मुझे। दावा मुद्दई तू है, दावा तूने किया है, तूने ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम के ज़ात के मुतालिक उनको ये फ़ोटो की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में उनको जहन्नम में डाला जाएगा। तो मुझे इसका हवाला दे। हवाला मुझे कुछ सवाल नहीं करना है, खुलासा मुझसे नहीं, तू दलील दे करके साबित करेगा तेरा ये दावा सही है। दलील दे। अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम से जिन बुतों को मंसूब किया गया है वो बुत भी जहन्नम में जाएंगे और जिसने इबादत की वो भी जहन्नम में जाएंगे। तो कहाँ लिखा? एक कहाँ पे लिखा है? तूने खुसूसन तखसीस की है तूने अभी मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को तो तखसीस किया है दोनों को।
دونوں کی ذات مقدسہ کی تو نے تخصیص کی ہے، ان کا حوالہ دے گا۔ ابھی دوسرے پیغمبر میں بات جانا، تو پہلے ان کا حوالہ مجھے دے۔ تو نے کبھی تفسیر پڑھی ہے؟ میں تو اس سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا میرا پرسنل معاملہ ہے، تو نے جو دعویٰ کیا ہے ابھی تو اس دلیل دے، بھاگنا مت تو۔ سامعین دیکھیں، اس نے جبکہ یہاں سامعین میں حوالہ دے رہا ہوں، ان کے یہاں بت اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بت مانا گیا ہے، تو پھر کیا تم ہمیں جواب نہیں دے گئے؟ جب تمہارے یہاں اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بت مانا گیا ہے، امام الانبیاء کو بت مانا گیا ہے، تو بتاؤ سامعین، ابھی ان کا بھی عقیدہ یہ ہے نبی علیہ السلام کو جن کے ہاں بت مانا گیا ہے وہ بھی جو ہے ڈالا جائے گا جہنم کے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل کو جو بت کے طور پر ہو اس کو بھی پیش کیا وہاں جہنم ڈالا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت اس نے پیش کی، دو مقدس ذات کا نام لیا، لیکن سامعین ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بت کہا ہے سامعین، میں حوالہ اس کے پرسنل بھی دے رہا ہوں، حوالہ دوں گا میں، پھر تیرے سے بات کروں گا۔ میرا علی اصغر تجھے پتہ ہے، نعرہ جب بھی مردود فون کرتا ہے یہ فون کاٹ کے بھاگتا ہے، اتنا بڑا خبیث ذلیل ہے، اس کی زبان اتنی گندی ہے، پتہ نہیں ان کے مولویوں کو شرم غیرت کیوں نہیں آتی کہ اس کو فون کر کے اس کو سمجھائے کہ تو اس سے معاملہ مت پڑھ، تو فون کاٹ کے بھاگتا ہے، اور اپنے مسلک کو ذلیل مت کر۔ سامعین حوالہ ہے، کتاب میں نے اس کے پرسنل بھیج دیا ہے، طریق الفلاح فی مسألۃ الکفو للنکاح، ایک علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 21 میں، چوتھا ہے کہ مشرکین کے نزدیک بھی اصنام وسیلہ ہیں، اصلی داتا نہیں، لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ پھر اولیاء انبیاء اصنام میں کیا فرق ہے، کیونکہ بت پرست اصنام کو بعض لوگ یعنی اس کے ان کے دھرم کے لوگ، اور بعض اہل عقیدت سے مراد یہاں لکھا ہے بعض اہل عقیدت انبیاء اولیاء کو بھی بطور وسیلہ پیش کر کے قاضی الحاجات سے اپنے حاجات طلب کرتے ہیں، بعض عقیدت مند سے اپنا معنی لیتے ہیں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اصنام مخلوق کے تراشیدہ ہیں جو بے روح اور بے شعور ہیں، جبکہ انسان ایک بت صحیح مگر اللہ تعالیٰ کا تراشیدہ ہے۔ انسان میں کون آ گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا کہا یہاں پہ؟ انسان بت صحیح، اللہ کے انسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بت کہا گیا ہے، بتائیں، بت صحیح مگر اللہ تعالیٰ کا تراشیدہ ہے۔ بتاؤ تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بت مانا ہے، کیا تم کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا کہ نہیں ڈالا جائے گا؟ جب تم نے اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بت مانا ہے، تم نے کیا کہا؟ انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ ماشاء اللہ، مدعی لاکھ پر بھاری ہوتی ہے گواہی تیری۔ ارے مردود منور نسبندی، یہ علی اصغر تیرے سامنے ہے تو بات مت کر، ذلیل ہو جائے گا تو، رسوائی تیری تقدیر میں ہے۔ سامعین، اس نے قرآن پاک کی آیت پیش کی اور پیش کر کے کہا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بت مانتے ہیں وہ بت ماننے والے اور بت جہنم میں جائیں گے، اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی ذات کی اس نے تخصیص کی ہے، اور یہ بات اس نے کہی ہے کہ وہ ان کو بھی، ان کی مورتی بھی، ان کی تصویر جو کچھ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ سامعین، اس کی کتاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بت مانا گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے نزدیک بت ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، اب بتا کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بت کہنے کی وجہ سے تمہارے مسلک والے تمام جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ تو اس کا جواب دے، مجھے اس کا جواب مجھے دے۔ اصدق من اللہ حدیثا۔ سامعین و ناظرین، ہم سچے خدا کی عبادت کرنے والے، اسی لیے تو قرآن میں آیت نازل ہے لا اعبد ما تعبدون، تو جس کی عبادت یہ دیوبندی کرتا ہے، جس جھوٹے مکار خدا کی، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جس طرح مشرکین کا خدا جو ہے حقیقی معبود نہیں بن سکتا، اور مشرکین اس کو خدا بنا کے جہنمی ضرور بن گیا، اسی طرح علی اصغر اور ان کے چیلے چپاٹے اور ان کے بڑے جتنے مر کے سڑ کے مٹی میں مل گئے ہیں، اس نے جھوٹا معبود بنا کے، حقیقی معبود تو اس کا جھوٹا معبود نہیں بنا، لیکن دیوبندی خود کو جہنمی اور اپنے نسلوں کو جہنمی بنا دیا۔ تو اس میں تو ہمارا موقف قرآن سے ثابت ہے۔ اب سامعین و ناظرین، اس نے ایک حوالہ دیا تھا کرم الدین دبیر کا، جس کو عبد الجبار سلفی دیوبندی حرامی نے لکھا ہے۔ ادھر مت جا، ابھی تو نے دو مقدس ذات پر تبرہ کیا ہے اور کہا ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو سامعین اس کا حوالہ نہیں دے رہا ہے۔ کون حوالہ دے گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام تم باغی ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن ہو، تم اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذات تبرہ کرتے ہو۔ سامعین، میں نے حوالہ مانگا ہے اس سے، میں نے اور کچھ نہیں مانگا ہے، اس کو حوالہ دینا چاہیے، جبکہ اس کی کتاب میں یہ بات لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بت مانا گیا ہے،
اور آگے لکھتا ہے جبکہ انسان ایک بت سے ہی مگر اللہ تعالیٰ کا تراشیدہ ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کے مراحل سے گزرا ہوا ہے تمام انسان۔ یہ اعزاز اصنام کو حاصل نہ ہو سکا، اور پھر یہ انسان ایسا بت ہے کہ اس کی وہ صورت ہے کہ بقول حضرت گولوی تھے بے رنگ، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے، یعنی مطلب اس کا ہوا پھر یہ انسان ایسا بت ہے۔ 2 مرتبہ انسان کو بت کہا ہے سامعین، 2 مرتبہ انسان کو، انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی انسان مانا گیا ہے، اگرچہ جال حق کے اندر نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح انہوں نے انسان کہا ہے، اگرچہ فیصلہ بشریت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ظاہری صورت میں شکل میں وہ یہ کافر کی طرح انسان نعوذ باللہ من ذالک مانا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ انسان کہہ کر کے انسان اگرچہ بت ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں بت مانا ہے، اور اس نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی جو انکم ما تعبدون، جو پوجا عبادت کرتے ہیں، انکم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کی، غیروں کی، مخلوق کی، گویا اس کے نزدیک حسب جہنم، اس نے خود قرآن پاک کی آیت پیش کی، اور اسی کے اس دعوے کے مطابق میں نے سامعین اس کے گھر سے قرآن پاک کی آیت پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت مانا گیا ہے، اور جو کسی اللہ کے علاوہ کسی کو بت مانے، انکم تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، یعنی جو اللہ کے معبود مانتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو۔ یعنی سامعین اس نے دعویٰ یہ کیا نعوذ باللہ من ذالک، یہ رضا خانی فرقے تمام جو اللہ کے نبی کو بت کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بھی، مریم علیہ السلام کی ذات کو بھی نعوذ باللہ من ذالک استغفر معاذ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اس نے اعلان کیا، استغفر معاذ اللہ۔ ہم مسلمانوں کا جو ہے اللہ محافظ، اللہ ہمارا ایمان بچائے، ہمارا ایسا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ جہنم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈال سکتا ہے، لیکن میرا عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی مشرک اور کسی منافق، کسی کافر اور تم جیسے بدبخت بے ایمان منافق دشمن خدا، دشمن رسول کا تو عقیدہ ہو سکتا ہے، دشمن عیسیٰ علیہ السلام، دشمن مریم علیہ السلام کا تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ثابت کیا تمہارے گھر سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تم نے بت مانا ہے، جواب دے اس کا۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا ہے، حضرت استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، بتائیں سامعین، بتائیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا مسلمان ہوگا سامعین؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا ہے۔ بتاؤ جتنے اللہ تبارک و تعالی نبی کو بھیجا ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے تو کہتا ہوں جو اللہ کے نبی کو نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے 28 پارہ سورہ صف کے فرماتا ہے، سورہ صف کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، عیسیٰ بن مریم نے، کہ اسرائیلو، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، اور اعلان کر رہے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہا ہے کہ میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ مسلمان ہے سامعین ہیں؟ نبی سے بڑھ گیا، جو اگر 4 حج کر لے اس کا حج نبی سے بڑھ گیا، معاذ اللہ۔ ایسا دیوبندی حرامی نانوتوی نے لکھا ہے کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو اس میں امتی مساوی ہو جاتے ہیں، یعنی برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج ادا فرمایا، دیوبندی 4 بار کر لے تو وہ ممتاز ہو گیا نبی سے، بڑھ گیا۔ ایسا غلیظ عقیدہ ہے ان حرامیوں کا، اور کہتا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ سرفراز کا صفدر تنقید متین میں لکھتا ہے کہ بریلوی کرتا ہے اور کر سکتا میں فرق نہیں کرتا۔ ارے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیوبندی کہاں کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بول سکتا ہے۔ تو سرفراز صفدر نے اس بات کا ماشاء اللہ، یہ بول رہا ہے، ہم کہاں بولتے ہیں دیوبندی کیسا لکھتا ہے کہ بولتا ہے بول سکتا ہے، لیکن تیرا مجدد نے کہہ دیا بولا ہے، تیرا مجدد نے کہہ دیا۔ سامعین، اب اس نے جو ہے امتی بعض عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، اس پر اس نے جو
تبرہ بازی کی ہے، میں اس پر حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کے یہاں بات لکھی گئی ہے، اس کے یہاں اس کتاب میں بات لکھی گئی ہے، امتی عمل بعض عمل میں جو ہے عمل نہیں بلکہ علوم میں بڑھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں نبی جو ہے علوم میں ممتاز ہوتے ہیں امت کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا، میں حوالہ دے رہا ہوں سامعین دیکھیں، امتی عمل میں بعض عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، یہ میں لکھ کر بتا رہا ہوں، سنیں، میں حوالہ دے رہا ہوں اس کی کتاب۔ میں نے اس سے پہلے بھی مردود کا حوالہ دیا تھا لیکن سنتا نہیں ہے، یہ پڑھتا بھی نہیں ہے، اگر پڑھ لیتا دوبارہ شاید ذلیل نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے، رسوا نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے۔ کئی علماء کی تفسیر بھی اس پر سامعین، لیکن یہ عربی کا سمجھے گا، اگر بولے میں ابھی عربی پڑھ کے سنا دوں اس کو میں، ٹھیک ہے۔ تفسیر فخر الرازی کے اندر لکھا ہے کہ کیا ہے، جائز ہے یہ بات کہ غیر نبی سے ان علوم میں بڑھ سکتا ہے جن پر نبوت موقوف نہ ہو، اور عمل ہے، علم جو ہے عمل کا امام ہے۔ جب یہاں لکھا ہے تو فتویٰ کیوں نہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دوسرے بات حوالہ دے رہا ہوں میں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے تو رسوا ہونا دیتا ہے۔ اس کا جلال الدین امجدی لکھتا ہے کہ علوم میں جن علوم پر نبوت موقوف ہے، جن علوم پر، میں یہ حوالہ فتویٰ فیض الرسول صفحہ نمبر 39 میں ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہوں یا غیر نبی، بہر صورت بعض علوم میں وہ ایک نبی سے بڑھ سکتے ہیں، اگر غیر نبی بھی ہوں تو بعض علوم میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جن علوم پر نبوت موقوف نہیں ان علوم میں نبی سے بڑھ کر غیر نبی بڑھ سکتا ہے۔ بتائیں، بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ سامعین بعض امتی بعض عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بعض عمل میں ظاہری طور پر، یعنی دیکھنے میں، حقیقت میں نہیں، وہ عبارت نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ فتویٰ رضویہ ہے، یہ جعل حق ہے، صفحہ نمبر 179 اس میں لکھتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم مثل نور کمشکات وغیرہ آیات جو بظاہر، اور ہماری کتاب میں جہاں اعتراض کر رہا ہے بظاہر امتی بعض عمل میں نبی سے بظاہر امتی، تو بظاہر لکھا ہے، تو اگر بظاہر لکھنے پر اگر یہ گستاخی ہو گیا، تمہارے یہاں لکھا ہے بظاہر، یہ دو آیتیں جو شان مصطفی کے خلاف ہے اور شان خداوندی کے خلاف ہے، انما انا بشر مثلکم، شان مصطفی کے خلاف، اور مثل نور کمشکات ید اللہ فوق ایدیہم بظاہر شان خداوندی کے خلاف ہے۔ تو تمہارے یہاں تو قرآن کی آیت تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، جب قرآن کی ایک آیت اللہ کی شان کے خلاف ہو جائے، اللہ کی عظمت کے خلاف ہو جائے، اللہ کے مراتب کے خلاف ہو جائے، بتائیں اللہ کے ذات کے خلاف ہو جائے، تو بتاؤ پھر وہ قرآن کیسے رہا تمہارے نزدیک؟ جواب دے نہیں پائے گا، چلائے گا تو۔ سامعین یہ پورا ٹائم میرا چلایا ہے، لیکن آپ سنتے ہیں، جب میں اس کو بولنے دیتا ہوں میں سنتا ہوں، خاموش رہتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ میرے بارے میں یہ میرے بارے میں چلا جا رہا ہے۔ ان کو بات نہیں کرنا ہے، ان کو صرف چیخ پکار کرنا ہے، اور کچھ کرنا نہیں ہے ان کو سامعین، اور کچھ کرنا نہیں ہے، دیکھو چلا رہا ہے۔ پیش کرتا ہے ایسے غیر معروف، جبکہ بعد میں پتہ کرنے پر پتہ لگتا ہے کہ اسی کے گھر کا مولوی ہے۔ سامعین اس کا جواب نہیں دے رہا ہے، اسی نے جو کہا ہے انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم وانتم لها واردون، کہ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو، یعنی تعبدون معبود مانتے ہو، بت مانتے ہو، خدا مانتے ہو، صرف پوجنا نہیں ہے بلکہ ان کو ماننا ہوا۔ تو اس نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو معبود مان لیا ہے، تو یہ کیا عقیدہ رکھتا ہے اس کے متعلق؟ یہ جہنم میں جائے گا، یہ نسبندی؟ بتائیں سامعین۔ پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر اور مریم علیہ السلام ذات پر تبرہ کیا کہ ان کو بھی ان کے بت کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ چلا رہا سامعین، چلا رہا ہے، کب سے چلا رہا ہے، سن نہیں رہا ہے؟ تو جواب اس کا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی بت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی بت جو ہوگی، ان کا بت ہوگا جو ان کی تصویر ہوگی، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور میں نے تو سے سوال کیا ہے انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو نے یہ پیش کیا ہے کہ جو بھی کسی کو بت مانے، بت یہاں کسی کو معبود مانے، تو اس معبود کو اور معبود ماننے والے دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں نے تیرے گھر کی کتاب ترک الہدا، ٹھیک ہے، اس کو پیش کیا ہے،
اور میں نے ثابت کیا ہے تمہارے گھر سے تو کہ تم انبیاء کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو بت مانتے ہو، اور جو کسی کو بت مانے وہ بت اور وہ جہنم ڈالا جائے گا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، کہ تو کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ تمہارا مجدد گیا اور اس نے اعلان کیا کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کیا تم اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ من ذالک وہی کہنے کا حق رکھتے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت، تمہاری اتنی جرت۔ سامعین دیکھیں، میں نے حوالہ پیش کیا ہے، ان کو میں نے حوالہ دیا سامعین۔ یہ حوالہ ایک کوئی اس کے معتبر عالم کا ہے، دیکھیں یہ جاء الحق ہے، اس میں کیا لکھتا ہے کہ قرآن پاک کی 2 آیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اور یہ انما انا بشر مثلکم اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ تو سامعین، ہماری کتابیں بظاہر امتی عمل میں، بظاہر امتی عمل، بعض عمل میں بظاہر امتی نبی سے یہ جملہ اگر لکھنے پر بظاہر پر وہ گستاخی ہے، تو یہاں تو قرآن پاک کی 2 آیت کو اللہ کے شان کے خلاف، اور قرآن پاک کے انما انا بشر مثلکم کو اللہ کے نبی کے ساتھ ذات کے خلاف، شان کے خلاف لکھا ہے، تو قرآن پاک تو پورا ہی اللہ اس کے نبی کے شان کے خلاف ہو گیا، تو پھر تو گستاخ کون ہوا؟ پھر تمہارے یہاں قرآن کس کو مانتے ہو تم لوگ؟ سامعین، یہ ہے ان کے اوقات، یہ کچھ سنیں گے نہیں۔ دیکھو سامعین بھی چلا رہا ہے، اب سنیں، دیکھیں سامعین ابھی بھی چلا رہا ہے، یہ ایک جملہ نہ سنتا ہے ہمارا، نہ ایک جواب ہمارا سنتا ہے، نہ ہماری ایک دلیل کا جواب دینے کی اس کی ہمت ہے۔ اس نے ایک کیا اعتراض کر دیا، میں نے ایک حوالہ دیا اس کے گھر سے، یہ تمام اس کے فرقے والے کو میں نے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بت مانتے ہیں، اور اس کے گھر سے ہم نے ثابت کیا ان کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام بت ہیں۔ ابھی اور بھی حوالے ہیں سامعین، ان کے دھجیاں اڑاؤں گا میں، جس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے بت کہا ہے، بت، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اتنی بڑی گستاخی ہیں، اتنی بڑی گستاخی، اور اتنا بڑا تمہارا شرکی عقیدہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، تم نے بت مانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جب تمہارے اندر یہ کفریہ ہے، تمہارے اندر بھاگا فون کاٹے سامعین، بتاؤ جہنم میں جاؤ گے نا تم؟ یعنی تم ہم کو فون نہیں کیے، ہمیں گستاخ کافر نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ تم خود گستاخ رسول ہو، گستاخ عیسیٰ علیہ السلام، گستاخ مریم علیہ السلام، اور ان کی گستاخ کر کے تم خود جہنم میں جانے کا اعلان کر رہے ہو۔ دیکھ ٹھیک ہے، تمہارے گھر سے ثابت میں نے کیا ہے، تم لوگ مشرک ہو، گستاخ رسول ہو، گستاخ پیغمبر ہو، تم کو اپنے گھر تم اللہ کے بت مان کر کے تم یہ کہتے ہو، اور تم جب قرآن پاک کی آیت تم نے پیش کی ہے تو اس آیت سے تم کس کو لے جانے کی تیاری کر رہے ہو، اور لے جانے کی تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارے ساتھ کون جائے گا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تم نے اپنے ایمان کا بیڑا کو غرق کر دیا مردودو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بھاگا فون کاٹ کے سامعین۔